إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ حضرات محترم، اللہ مالک نے حضرت انسان کو جن صفات سے بھی متصف کیا ہے اس میں ہر انسان کے لیے دو رستے ہیں، ایک ہے حلال رستہ اور ایک ہے حرام رستہ۔ اگر انسان حلال رستے کو اپنائے گا تو وہی عمل اس کے لیے عبادت، اللہ کی فرما برداری شمار ہوگا۔ اگر انسان ان صفات کو ناجائز طریقے سے استعمال کرے گا تو وہ نہ صرف بدترین مجرم بلکہ اللہ کی نظروں میں گناہگار اور جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ تو یہاں اللہ نے ان صفات کا تذکرہ کیا ہے جن سے اللہ نے انسان کو مزین فرمایا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں زین للناس حب الشہوات من النساء۔ اللہ نے انسانوں کو مزین کیا ہے حب الشہوات۔ شہوت کے دو معنی ہیں، ایک معنی ہے کہ انسان اپنی خواہشات پہ عمل چاہتا ہے جو اس کے من میں آئے، ایک شہوت ہے کہ انسان اپنی جسمانی ضرورت پوری کرتا ہے صنف مخالف کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے دل کے اندر میں نے شہوت کی محبت ڈالی ہے۔ من النساء عورتوں کے ساتھ، اور دوسرا والبنین انسان بہت محبوب یہ بات رکھتا ہے کہ اس کے بیٹے ہوں، والقناطیر المقنطرۃ بہت سے خزانے اس کے پاس ہوں، من الذہب والفضہ سونے اور چاندی کے، والخیل المسومۃ نشان لگائے ہوئے گھوڑے یعنی سواریاں ہوں، والانعام اس کے پاس جانور ہوں، اس میں اونٹ، گائے، بھینس، بکری، الی ھذا القیاس جو بھی انسان جن سے فائدہ اٹھاتا ہے، والحرث اس کے پاس کھیتیاں ہوں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان کی خواہش بہت ہے، لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا توشہ ہے۔ اگر انسان صرف انہی کے پیچھے پڑ جائے اور آخرت کو فراموش کر دے تو اللہ رب العزت جو ہے اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان بھیڑوں کے ریوڑ کا نہیں کرتے جتنا ایک دنیا کا طالب انسان ان خواہشات کے پیچھے بھاگنے والا اپنے دین کا نقصان کرتا ہے۔ تو جب انسان ان خواہشات کے پیچھے پڑ جائے اور ان ناجائز طریقے سے لے، اپنی شہوت ہے تو ناجائز طریقے سے زنا کے ذریعے پوری کرے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے یعنی اپنی بیوی کے ساتھ یہ تعلق قائم کرتا ہے اسے بھی اجر ملتا ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو اپنی خواہش کی تکمیل کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اگر ناجائز طریقے سے کرو تو گناہ ہوگا نا، تو جائز طریقے سے اگر اسے استعمال کرو گے تو یہ بھی باعث اجر ہوگا۔ تو اللہ نے جن صفات سے متصف انسان کو کیا ہے اسے چاہیے کہ انہیں جائز طریقے سے استعمال کریں۔ اولاد لینی ہے تو جائز طریقے سے لے، مال لینا ہے تو حلال طریقے سے لے، سواریاں لینی ہے علی ھذا القیاس، جو انسان کی خواہش ہے جو اللہ نے جائز ذرائع اس کے لیے رکھے ہیں ان ذرائع سے لے۔ اگر ویسے لے گا تو وہی چیز اس کے لیے عبادت بنے گی۔ ایک انسان رزق حلال کمانے کے لیے نکلتا ہے، رزق حلال کما کے لا کے اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، اپنے گھر والوں کو رزق حلال کھلاتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا 4 روپے ہیں جو کوئی انسان خرچ کرتا ہے، ایک وہ ہے جو کسی غریب کو دیتا ہے، ایک ضرورت مند کو دیتا ہے، آپ نے فرمایا اچھا ہے۔ ایک وہ ہے جو انسان کسی رفاہیت کے کام میں لگاتا ہے، آپ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے راہ جہاد میں خرچ کرتا ہے، اللہ نے فرمایا یہ بھی اچھا ہے۔ لیکن سب سے بہترین روپیہ وہ ہے انسان جو رزق حلال کما کے اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے۔ جو انسان رزق حلال کما کے اپنے اہل و عیال کو کھلاتا ہے وہ بھی ایک صدقہ ہے، اور اس کھلانے کا اسے اجر ملے گا۔ تو اس لیے ذریعہ جائز استعمال کرنا یہی انسان کے لیے قابل فخر ہے، ناجائز ذرائع کو استعمال کرنا انسان کے لیے وبال ہے۔ انسان اکٹھا تو کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا توشہ ہے جو اس نے جمع کیا، لیکن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی انہیں فرما دیجئے، اُنَبِّئُکُم، کیا میں تمہیں خبر دوں بخیر من ذالکم، جو ان ساری چیزوں سے بہتر ہے، کہ جو دنیا کے حصول کے لیے انسان جمع کرتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہے، زندگی کا حصہ ضائع کرتا ہے، اس سے بہتر بات نہ بتاؤں؟ قل اُنَبِّئُکُم بخیر من ذالکم، وہ کیا ہے بہتر بات؟ للذین اتقوا عند ربہم، انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے اللہ رب العزت کے نزدیک، یہ بہت بہتر ہے ان چیزوں سے انسان جو دنیا میں جمع کرتا ہے۔ اگر انسان ایسا کرے گا تو پھر کیا ملے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت ملے گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جنت کیا ہے؟ اس کی نعمتیں کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا، اے اللہ، جن لوگوں کو آپ نے جنت دینی ہے ان میں جو سب سے غریب جنتی ہوگا، جسے آپ سمجھتے ہیں میں نے کچھ نہیں دیا، اسے کیا دیں گے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ میں ایک شخص کو کہوں گا جاؤ تم بھی جنت میں چلے جاؤ، تو وہ کہے گا اللہ میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، جنت تو بھر گئی۔ یہ انسان کے ذہنی وسعت ہے، انہیں احساس ہی نہیں کہ اللہ کی وسعتیں کتنی ہیں۔ کہنے لگا اللہ میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں آپ، جنت تو بھر گئی، میں کہاں جاؤں؟ تو اللہ رب العزت اسے کہیں گے اگر میں جنت میں تمہیں اتنی جگہ دے دوں جتنی دنیا میں سب سے بڑی کسی کو بادشاہت دی تھی، تو ایک دم یہ اتنی خوشی کی خبر ہوگی، اگر دنیا ہوتی تو وہ اس خوشی کی خبر کو سن کے مر جاتا۔ وہ خوشی سے پھولا نہیں سمائے گا، بھاگے گا جنت کی طرف۔ اللہ رب العزت کہیں گی جا دگنی کر دی، 3 گنا کر دی، 5 گنا کر دی۔ جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گا اللہ کا فائنل اعلان یہ ہوگا دنیا میں سب سے بڑی بادشاہت جسے دی تھی اس سے 10 گنا تمہیں دے دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برداشت نہ ہوا، کہنے لگے اللہ اگر یہ سب سے غریب ہے تو اللہ کیسا ہوگا؟
تو اللہ رب العزت نے فرمایا ولا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی آنکھ نے وہ منظر دیکھا، نہ کسی دل کے اندر وہ کھٹکا پیدا ہوا جو اللہ اہل جنت کو دے گی. ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے سنا، نہ دل کسی میں کھٹکا پیدا ہوا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل اُنَبِّئُكُمْ، اے نبی نے فرما دیجئے کیا میں تمہیں خبر دوں بخیر، اس سے بہتر چیز کی من ذالکم، جو ان سے ہے، للذین اتقوا، کہ تم اللہ کے لیے تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ کہ انسان اپنی اکیلے کی زندگی میں ہو یا معاشرتی زندگی کے اندر لوگوں کے سامنے ہو، ہر دو حالتوں میں اپنے آپ کو حرام سے اور گناہ سے بچا کے رکھے. اللہ کے احکامات کی تعمیل کرے، صرف لوگوں کے سامنے لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اس کی انفرادی زندگی کے اندر بھی تقوی ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں عند ربہم، اللہ کے نزدیک یہ بہت بہتر ہے. اور اللہ ایسے انسان کو کیا دیں گے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں، ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ، آج کسی خاتون کے متعلق کوئی پتہ نہیں کہ یہ پاک باز ہے یا اس نے اپنی عصمت کو کہیں بیچا ہوا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس وقت جو ازواج بیویاں دوں گا وہ بڑی پاکیزہ ہوں گے. ورضوان من اللہ، سب سے بڑی اللہ کی طرف سے انعام یہ ہوگا کہ اللہ ان پہ راضی ہو جائے گا. واللہ بصیر بالعباد. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ہم ایک دوسرے کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دھول جھونک سکتے ہیں، لیکن اللہ جو دیکھ رہا ہے وہ ہم کسی بات کو نہیں چھپا سکتے. واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ رب العزت ہمارے اندر بھی تقوی پیدا فرمائے. اس کے لیے رسول اللہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ جب تو اپنا تقوی تقسیم کرنے لگے، اپنا ڈر عطا کرنے لگے، تو اس کا کچھ حصہ مجھے بھی دے دینا. کیوں؟ کہ جب میں گناہ کرنے لگوں تو میرے اور گناہ کے درمیان تیرا ڈر آ جائے. یہ تقوی اور اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے بچاتی ہے. تقوی اور اللہ کا ڈر ایسی چیز ہے جو انسان کو نیکی پہ آمادہ کرتی ہے. اللہ یہ نعمت ہمیں بھی عطا کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.